हाई वे से नजर आती कर्मजी इमारत का फाइबर ग्लास सरमा की धूप में चमक रहा था। सुर्ख रंग के 28 शेड से बनी इमारत के वसत में सहनुमा जगह थी। ऊपर से खुली दाएं बाएं सीमेंट की दीवारें जिनके साथ बहुत से वर्कर्स काम कर रहे थे। एक बरामदे के कोने में टूट फूट हुई रखी थी। एक सतून जैसे बनाने के बाद गिराया गया था और उसके साथ 3 लोग खड़े किसी बहस में मसरूफ़ थे। उनमें से एक माहिर फरीद था। वो जींस पे जैकेट और सर पे जर्द हेलमेट पहने हाथ पहलुओं पर रखे बेजारी से कुछ कह रहा था। वो तीनों अफराद बार बार गर्दन उठाकर ऊपर देखते। माहिर अफसोस से सर नफ़ी में दाएं बाएं हिलाता, फिर उंगली से उनको तनबीह करता। बार बार वो घड़ी देखता। तभी एक गुलाबी शर्ट और जर्द हेलमेट वाला लड़का जो मनहनी से वजूद और छोटे कद का मालिक था, भागता हुआ उसके पास आया। सर, अंदर एक मसला हो गया। जूनियर इंजीनियर की एक मजदूर से लड़ाई हो गई है। माहिर तेवरा के उसकी जानिब घूमा। माथे की शिकनों में इजाफा हुआ। इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता, निगाह लड़के के कंधे के पीछे कोर्टयार्ड के वस्त पे पड़ी और वो वहीं ठहर गया। धूप से चमकते सहन के वस्त में वो खड़ी थी। कैमल रंग का लंबा कोट पहने, बाजू सीने पर लपेटे, कंधों तक आते खुले बाल और चेहरे पे मुस्कुराहट। एकदम से जैसे उस ज़ेरी तमीर इमारत के पत्थरों की धूल और पलस्तर की महक सारे से अनका हो गई। माहिर के वजूद पे छाई कल्फत दूर होती गई। वो उनसे माजरत करता हुआ तेज़ी से उसकी तरफ आया। इमारत के वस्त का ये सहन, जिसमें चारों तरफ दीवारें थी जिनमें ऊंची राहदारियाँ और बरामदे बने थे, किसी भी रंग से बेनियाज अभी तक सुरमई दिखाई देता था। अलबत्ता जैसे ही माला उसके सामने आ खड़ी हुई, सुर्ख इमारत में 2800 रंग भर गए थे। वो उसके ऐन सामने जा रुका। दोनों के दरमियान शायद 4 फुट का फासला था। ये वही जगह थी जहाँ एक दफ़ा बारिश में वो लड़े थे और बहुत बोले थे, बहुत सा गुबार अपने अंदर से निकाला था। और आज जब इमारत मुकम्मल होने जा रही थी तो उनकी तोड़ फोड़ भी बहुत हद तक मुकम्मल हो चुकी थी। कैसी हो? उसे देख के माहिर का चेहरा खिल उठा था। ठीक हूँ, एक बात करने आई थी। तुम ऑफिस में नहीं थे और फ़ोन ऑफ था। शबनम ने बताया कि यहाँ गए हो। ओह हाँ, उसने पेशानी को छुआ। काम में बिजी था, ध्यान नहीं दे सका। फिर गर्दन मोड़ के ऊंची इमारत को देखा। तुमने तो आर्ट वर्क नहीं बनाया। गिलामेज़ मुस्कुराहट से वापस माला को देखा। इसलिए हम बगैर आर्ट वर्क के ही इफ्तिताह करने जा रहे हैं। कम अज़ कम तुम लोग वक्त पे इफ्तिताह कर रहे हो, यही बहुत है। वो गर्दन ऊंची करके इमारत को देखती मुस्कुरा रही थी। माहिर बे, वो लोग लड़ रहे हैं अंदर। गुलाबी शर्ट वाले लड़के ने जैसे उसकी माजरत नहीं सुनी थी। वो भागता हुआ परेशान सा उनकी तरफ आया था। माहिर ने गर्दन मोड़ के उसे देखा, आंखों में घूर के इशारा किया और फिर वापस माला की तरफ मतवज्जो हुआ। अंदर आ जाओ। वो दोनों साथ साथ चलते हुए एक दूसरे बरामदे में आ रुके। ये वो जगह नहीं थी जहाँ वो लड़े थे। वो बरामदा उसके मुकाबिल था। वो चाहता था कि उसके साथ वो उस इमारत के किसी दूसरे हिस्से में खड़ा होता, कि यहाँ का हर पत्थर, हर ईंट, हर कोना उसके साथ गुजरे लम्हों का गवाह बन जाए। हमारी उस दिन के बाद ठीक से बात ही नहीं हुई। वो मुस्कुरा के कह रही थी। वो दुरुस्त थी। वो एकदम से बहुत मसरूफ़ हो गया था। ये शायद वो माला को हर चीज़ प्रोसेस करने का वक्त दे रहा था। फिर इमारत का इफ्तिताह भी ऐन सर पे था। सॉरी, मैं बिज़ी हो गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आके तुमसे एक बात 2 टोक पूछ लूँ। ओके। माहिर ने जीन्स की जेबों में हाथ डाली, गौर से उसको सुनने लगा। बरामदे में ताज़ा पलस्तर और केरोसिन ऑयल की महक थी। दाएं बाएं 2 मजदूर प्लास्टिक की शीट लेकर जा रहे थे। उनकी खड़खड़ाहट कम हुई तो माला ने कहना शुरू किया। उस दिन नगवा में जो तुमने कहा, मैं उसके बारे में बात करना चाहती थी। माहिर ने बेचैनी से पहलू बदला। वो जानता था वो क्या कहने जा रही है और उसने इस मौका के लिए कुछ सोच के रखा था। उसे ज्वेलर्स पे जाना था, उसे एक अंगूठी खरीदनी थी और उससे हर वो चीज़ करनी थी जो रवायती थी। हम इस बारे में बात करेंगे माला। उसका फिक्रा अभी मुंह में ही था जब गुलाबी शर्ट वाला लड़का, जिसे वो हैरान परेशान सा सेन में छोड़ आया था, उस बरामदे में दौड़ता चला आया। सर, वो मेरी बात नहीं मान रहे, आप उनको समझाइए। वो कदरे झुंझलाया हुआ भी था। माहिर ने दांत पीस के बहुत ज़ब्त से उसे देखा। 5 मिनट सब्र करो, मैं आता हूँ। वो बुरा सा मुँह बना के पीछे हट गया। वो वापस माला की तरफ मतवज्जो हुआ। तनाव भरी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वो अलबत्ता इत्मीनान से मुस्कुरा रही थी। वो जैसे सोच के आई थी कि उसे बात करनी थी। क्या तुम इस बात को टाल रहे हो? नहीं नहीं, मैं सिर्फ उन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ और मैं चाहता था कि तुम इस सब को प्रोसेस कर लो। मैंने प्रोसेस कर लिया है, लेकिन मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। दूर कहीं ज़ोर से तब की आवाज़ आई तो दोनों ने चौंक के उस तरफ देखा। मगर भी दीवार के साथ ज़मीन पर चंद बोरियां गिरी थी जो ऊंचे लगे। मज़दूरों के लिफ्टर से शायद फिसली थी। उफ, माहिर वापस उसकी तरफ मतवज्जो हुआ। हम बैठ के बात कर लेते हैं। उसने दाएं बाएं देखा।
وہ اپنے کوٹ سمیت ایک ستون کے کنارے زینوں پر بیٹھی، یوں کہ کمر ستون سے لگا لی اور گھٹنے اس کی طرف تھے۔ وہ بدقت سامنے آ کے بیٹھا، کن آنکھوں سے اسے دیکھ سکتا تھا کہ 4 فٹ کے فاصلے پر کھڑا منحنی نوجوان ناراضی سے اسے دیکھتا فون پہ بات کر رہا ہے۔ جب تم نے کہا کہ ہم ایک ساتھ اپنا خیمہ لگائیں، یعنی کسی کمرے سے ویلڈنگ مشین کے چلنے کی سیٹی جیسی آواز سنائی دی، مالا کو وہ آواز اونچی کرنی پڑی، یعنی ہم اپنی زندگی ساتھ تعمیر کریں، تو اس سے مراد سر ماہر بے، گلابی شرٹ والا نوجوان بازو لہراتا اس کو بلا رہا تھا۔ ماہر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا اور بہت ضبط سے واپس مالا کی طرف متوجہ ہوا۔ تم کہہ رہی تھی جب تم نے کہا کہ ہم اپنی زندگی ساتھ شروع کریں۔ ماہر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، تم بھی یہی ہو، میں بھی یہی ہوں۔ میں تم پر کچھ مسلط نہیں کرنا چاہتا، تم وقت لے سکتے ہو، اور میں کسی بھی چیز کو بہت رش نہیں کرنا چاہتا۔ جب تم ذہنی طور پہ تیار ہو تب ہم اس بارے میں بات۔ کن آنکھوں سے گلابی شرٹ قریب آتی دکھائی دی۔ ماہر فرید مٹھیاں بھینچ کے اس کی طرف پلٹا۔ کیا ہے؟ کھا جانے والے انداز میں اسے گھورا۔ ماہر بے، انہیں سنبھالیے، وہ میری نہیں سن رہے، صبر کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ واپس مالا کی طرف مڑا اور زبردستی مسکرایا۔ مالا، ہمیں بیٹھ کے بات کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا ماہر، اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مجھے بس تم سے آمنے سامنے بات کرنی تھی تاکہ کچھ کلیئر ہو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ مالا، تمہیں وقت جتنا چاہیے، مجھے وقت نہیں چاہیے، مجھے کلیئرٹی چاہیے۔ وہ جھنجھلائی ہوئی نہیں تھی، سنجیدہ تھی، پرسکون۔ تم کس طرح چاہتے ہو کہ ہم اپنی زندگی ایک ساتھ شروع کریں؟ ویلڈنگ کی آواز میں ایک دم تیزی آ گئی۔ دوسری دیوار کے ساتھ کھڑا لفٹر 2 مزدوروں کو اٹھائے نیچے اتر رہا تھا اور 4 مزدور اونچی پکار کے ساتھ کچھ کہہ رہے تھے۔ ماہر فرید کو دھول اور پلستر کی مہک حلق میں اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہیلمٹ اتار کے نیچے رکھی۔ وہ یہ گفتگو اس طرح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، تم ہمیشہ سے جانتی تھی مالا۔ مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے تاکہ میں کلیئر ہوں اور اپنی فیملی کو کچھ بتا سکوں۔ ماہر بے، گلابی شرٹ اب 5 فٹ کے محفوظ فاصلے پر کھڑا اب 2 مزید آدمیوں کے ساتھ اس کو پکار رہا تھا۔ ماہر فرید نے بدقت ان سب کو نظر انداز کی، اپنی توجہ سامنے بیٹھی لڑکی پہ مرکوز کیے رکھی، جس کو دائیں بائیں کسی شے کی پرواہ نہیں تھی۔ آئی وانٹ یو ٹو بی مائی وائف۔ وہ یہ سب اس طرح نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اڑتے ہوئے چونے اور پینٹ کی مہک، ویلڈنگ کی آواز اور چنگاریوں کے درمیان، مزدوروں کے شور اور سرمئی دیواروں سے گھرے احاطے کے درمیان، وہ اس بات کو کسی ریسٹورنٹ میں اونچی موم بتیوں، مدھم روشنیوں، پھولوں کی مہک اور ایک انگوٹھی کے ساتھ کہنا چاہتا تھا۔ کشمالہ چند لمحے اس کو دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ اوکے، اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ تم چاہتے ہو کہ ہم شادی کر لیں؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھ رہی تھی۔ آنکھیں سرما کی دھوپ سے سنہری مائل لگ رہی تھی۔ ماہر بے، مزدوروں کی لڑائی کا شور اندر سے کہیں سے اٹھ رہا تھا۔ گلابی شرٹ اسے غصے سے پکار رہا تھا، لیکن وہ صرف ان آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اور بدر میری فیملی بن جاؤ اور میں اور تم ایک ساتھ اپنا گھر بنائیں۔ ہم نے ایک لمبی زندگی غلط ضد، انا، غلط فہمیوں کی وجہ سے ضائع کی ہے۔ ہم مختلف حالات میں نہیں مل سکتے تھے، ہمیں انہی حالات میں ملنا تھا، اور اس وقت ہم اپنے حالات مختلف کر سکتے ہیں۔ لفٹر دھب سے زمین پر رکا۔ مزدور نیچے اترے۔ ترکش زبان میں زور زور سے بولتے وہ زرد ٹوپیوں کے دوسرے گروہ کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ ویلڈنگ کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی، جیسے اندر کسی کمرے میں چنگاریاں نکل رہی ہوں۔ ماہر کو اپنی آواز اونچی رکھنی پڑی۔ کشمالہ خانم، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اس نے کہتے ہوئے دائیں بائیں دیکھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کسی بوتل کا ڈھکن بھی نہیں، موم بتی کا دھاگا بھی نہیں۔ پھر بے چارگی سے واپس اس کو دیکھا۔ ستون سے ٹیک لگائے بیٹھی مالا، جس کی ٹوپی سے بال نکل کے کندھوں پر گر رہے تھے، مسکرا رہی تھی۔ اوکے، اس نے پھر سے سر اس بات میں ہلایا۔ کب؟ وہ خالی ہاتھ بیٹھا تھا، دنیا کی ساری دولت ہونے کے باوجود اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کو دینے کے لیے۔ بے چارگی اور بے بسی سے صرف مسکرا کے پوچھا۔ یکدم ساری آوازیں، شور، دھول مٹی، ہر چیز محسوس ہونا بند ہو گئی تھی۔ میں اپنی فیملی سے پوچھتی ہوں کہ وہ کب آ سکتے ہیں، ماہی اور موعد، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گی۔ اور مالا رکی۔ ماہر کے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے۔ اتنے برسوں میں کشمالہ مبین کو وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ یہ کشمالہ کی تمہید تھی، وہ کچھ اور کہنے آئی تھی، اور وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گلابی شرٹ پھر سے اس کی طرف لپکا۔ ماہر نے بازو لمبا کر کے اسے روکا۔ وہ 4 فٹ کے فاصلے پر رک گیا۔ معلوم تھا وہ پیٹے گا۔ سوزین کیا؟ سوزین نے مجھے ایک بات کہی تھی جو میرے دل سے نکل نہیں سکی۔ تم نے کہا اب ہمارے حالات مختلف ہو چکے ہیں، لیکن میرے اندر کی عورت مکمل طور پہ ہیل نہیں ہوئی۔ میرے اندر ابھی بھی انسیکیورٹیز موجود ہیں۔
अंदर कमरे से आती वेल्डिंग की आवाज़ खामोश हो गई थी। ना होती तब भी वो उसका एक एक लफ्ज़ सुन सकता था। वो कोट की जेब में हाथ डाल के कुछ निकाल रही थी। गिरबान पे झूलती स्याह आख्ता धूप में दमक रही थी। मुझे तुमसे एक सिक्योरिटी चाहिए। माहिर ने खाकी लिफाफे को देखा और फिर उसे प्रीनप। उसे जैसे ताज्जुब हुआ था। नहीं माहिर, मुझे किसी किस्म का प्रीनप साइन नहीं करना। लेकिन उसने जैसे थूक निकला और लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। मैंने अपने वकील से बदर की गार्जियनशिप के पेपर्स बनवाए हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम इनको साइन करो। और बेशक ज़्याद उसका बाप है, लेकिन ज़्यादा एक अनस्टेबल इंसान है। जल्द या बदीर वो किसी जुर्म की पादाश में या जेल चला जाएगा या किसी मफरूर की तरह ज़िंदगी गुजारेगा। वो कभी बदर के पास मौजूद नहीं होगा। अगर तुम और मैं अपनी ज़िंदगी एक साथ शुरू करने जा रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम बदर के गार्डियन बन जाओ। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही कि तुम उसके बाप बनो। उसका बाप सिर्फ एक था, ये है और रहेगा। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ उसका ख्याल रखो, उसकी हिफाजत करो और बस। उसने थूक निकला। वो ये नहीं कह सकती थी कि उससे मोहब्बत करो। शायद ये माहिर फरीद के लिए मुमकिन ना हो, शायद वक्त के साथ ये मुमकिन हो सके। माहिर ने 2 उंगलियों से गुलाबी शर्ट को इशारा किया। वो भागता हुआ उसकी तरफ आया। माहिर बे, आप जल्दी से पेन दो। उसने लिफाफा चौक करते हुए कागज़ निकाला। एक नज़र उसको पढ़ा, तब तक लड़का पेन उसकी तरफ बढ़ा चुका था। माहिर ने घुटने पर कागज़ रखे, दस्तखत किए, फिर लिफाफा उसे वापस किया। कुछ कहने लगा, फिर गुलाबी शर्ट को घूरा। तुम क्यों खड़े हो, वापस जाओ। वो मुँह बनाता वापस पलट गया। तब वो माला की तरफ मुतवज्जे हुआ। बदर तुम्हारा हिस्सा है। माला बदर के बगैर अधूरी है। तुम अगर मुझसे ये पेपर साइन ना करवाती तब भी मैं उसका गार्डियन हूँ और रहूँगा। लेकिन ये कागज़ अगर तुम्हें ये सिक्योरिटी देता है तो मुझे इसको साइन करने में कोई तामुल नहीं है। वो उसकी आंखों में देख के नरमी से कह रहा था। वो मुस्कुरा दी। सब्ज़ आंखों में नमी आने लगी। थैंक यू। माहिरा फिर से उस कागज़ पे साइन दौड़ा रहा था। किसी $10 फ़ी घंटा वाले ऑनलाइन वकील से बनवाया ये पेपर। वो शर्मिंदा हो गई। $25 फ़ी घंटा। माहिर ने कह के अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया। मैं ये गार्डियनशिप पेपर्स अपने वकील से बनवा के इनको प्रॉपर तरीके से लीगलाइज करके 2 दिन में तुम्हारे हवाले करूँगा। तुम मुझे बता देती तो तुम्हारे ये $25 ज़ाया ना होते। मेरे होते हुए तुम्हें इन चीज़ों की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना कोट झाड़ते हुए साथ ही उठी। हाँ, मैंने कहा था ना, तुमसे शादी मैं तुम्हारी दौलत के लिए ही करूँगी। माहिर एकदम हंस पड़ा। माला लिफाफा जेब में डालते हुए अब वापस पलट रही थी। वो मुस्कुरा के उसे देखे गया। वो चंद कदम दूर ही गई थी कि गुलाबी शर्ट भागता हुआ उसके पास आया। माहिर फरीद ने गहरी सांस लिया और उसकी तरफ घूमा। अब वो उसकी फातिहा पढ़ने के लिए तैयार था। गो के वहाँ से जाते हुए कशमाला मुबीन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन माहिर के दिल से वो कलक ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सारा दिन बेजारी से उस सुर्ख इमारत में गुजर गया और गुजरते लम्हे के साथ उसे अफसोस हो रहा था। वो ये सब कुछ वैसे नहीं कर सका जैसे उसे करना चाहिए था। वो उस गुफ्तगू को प्लस्तर और चूने के ढेर के दरमियान नहीं करना चाहता था, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में वो इतना मसरूफ़ हो गया था, या शायद माला को इस सब को प्रोसेस करने का वक्त दे रहा था। दोनों सूरतों में गलती उसी की थी। मगरिब का अंधेरा फैल रहा था जब वो सुर्ख इमारत से निकला। उर्दल से कार की चाबी ले ली। चेहरे पर झुंझलाहट थी। ड्राइव करते हुए कार सड़क पर डाल दी। साथ ही कार फ़ोन पे माला को कॉल मिलाने लगा, फिर रुक गया। नहीं, वो ये फ़ैसला खुद करेगा। इस मामले में उसको मेहनत और कोशिश खुद करनी होगी, क्योंकि वो मर्द था। कार आगे बढ़ती जा रही थी और शहर की सड़कों पर रश वीकेंड के बाइस ज़्यादा था। रात धीरे धीरे फैल रही थी और वो सुर्ख पुल के ऊपर ड्राइव कर रहा था जब कार फ़ोन पे एक नंबर जगमगाने लगा। 1 in 50। अमूमन इस नंबर को देख के माहिर फरीद के चेहरे पर मुस्कुराहट आती थी। जहन में माला का कहा फिक्रा गूंजने लगा। वो अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहती थी। माहिर से उसका हमेशा एक दोस्ताना ताल्लुक़ रहा था और वो जानता था कि अगर कोई शख्स इस नए ताल्लुक़ पे बहुत खुश होगा तो वो महबीना मुबीन थी। माहिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उंगली से बटन दबाया तो कार में महबीना की आवाज़ गूंजी। कैसे हैं आप माहिर बे? उसने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ाया, एक कार को ओवरटेक किया और बैक व्यू मिरर में देखते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूँ माही, तुम कैसी हो? बच्चे कैसे हैं? और तुम्हारा हस्बैंड? उसने याद करने की कोशिश की कि माही के शौहर का क्या नाम था, लेकिन वो भूल गया था। उसका शौहर अमूमन पिक्चर में नहीं होता था, इसलिए उसे याद नहीं रहता। हम सब ठीक हैं। खामोशी छा गई। पहले उसे लगा उसका वहम है, लेकिन खामोशी का दौरानिया बढ़िया तो वो खुनखारा। यकीनन माला ने तुमसे बात की होगी। जी, उसने बात की थी। मुबारक हो आप दोनों को, मैं आपके लिए खुश हूँ। उसकी आवाज़ में खुशी नहीं थी, उसकी आवाज़ सपाट थी। माहिर को अपनी गर्दन के पीछे कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। थैंक यू माही, वो अल्फाज का चुनाव एहतियात से कर रहा था। खामोशी फिर छा गई। मैं जानती हूँ आपने ये फ़ैसला बहुत सोच समझ के किया होगा, लेकिन क्या मैं आपसे चंद बातें पूछ सकती हूँ?
पूछो माही। उसने फिर से बैकव्यू मिरर में देखा। पीछे एक कार के हेडलाइट्स चमके थे, नीली जीप और फिर एक दूसरी कार उसके सामने आ गई। उसे लगा उसने इस कार को सुबह भी अपने आसपास देखा था। आपकी मंगनी तो कुछ अरसा पहले तक अपनी कज़न से हुई थी, क्या वो ख़त्म हो गई? क्या माला ने इसके बारे में नहीं बताया? उसका लहजा मज़ीद मुहतात हो गया। दोनों के दरमियान ऐसा तनाव छाया जो इस्तांबुल से वैनकूवर तक फैल गया था। बताया था, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। अपनी कज़न से कमिटमेंट करने के बाद आपने उसको छोड़ दिया और माला के आते ही उससे कमिटमेंट कर ली। क्या ये बात मुनासिब है माहिर बे? माही ने गहरी सांस ली, एक्सीलेटर से पाँव ढीला किया, रफ्तार स्लो हुई। वो कार को आखिरी लेन में ले गया। माही, ये सब इतना आसान नहीं है कि मैं 2 फिक्रों में इसकी वजाहत कर दूँ। मैं आपसे वजाहत नहीं मांग रही, बल्कि मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ। मैं सुन रहा हूँ। उसके सारे असाब तन गए थे। दूसरे हाथ से टाई की नॉट ढीली की। आपकी शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जिस लड़की से आपकी शादी होनी थी वो आपकी कज़न थी, चचा की बेटी। आपने एक लम्हे में उससे की हुई कमिटमेंट तोड़ दी। क्या गारंटी है कि आप माला को बीच रास्ते में नहीं छोड़ देंगे? तुम्हें क्यों लगता है मैं माला को छोड़ दूंगा? क्या तुम मुझे जानती नहीं हो? वो जैसे हैरान हुआ था। मैं आपको जानती हूँ और आप मुझे। आपने बड़े बड़े मौक़ों पे हमारी मदद की है, यहाँ तक कि बदर को वापस लाना भी आपका ही कमाल था। आपके हम दोनों बहनों पे बहुत एहसान है। लेकिन मैं एहसानों की बात नहीं कर रही, मैं कमिटमेंट की बात कर रही हूँ। माला से आपने अगर कमिटमेंट की है तो क्या आपको यकीन है कि आप इस कमिटमेंट को निभाएंगे? उसके हलक में जैसे बहुत से कांटे हो गए। बहुत दफ़ा होंठ खोले और फिर बंद किए। तुम मेरी और माला की कहानी से वाकिफ़ हो। हमारा 7 बरसों का है। हम अलग नहीं हो सकते। हम हमेशा एक दूसरे को वापस ढूंढ लेते हैं। मैंने उससे किया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ा। आप लाहौर से भी चले गए थे उसको कुछ बताए बगैर। तब हालात मुख्तलिफ थे, लेकिन आप तो वही हैं माहिर बे। क्या गारंटी है कि इस दफ़ा आप मेरी बहन को बीच रास्ते में नहीं छोड़ देंगे? उसने स्टीयरिंग का रुख घुमाया। कार एक दूसरी सड़क पर डाली। बैक व्यू मिरर में फिर से नीली जीप की झलक दिखाई दी। माही ने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। तुम्हें किस चीज़ का खौफ है माही? मेरी बहन ने बहुत दुख देखे हैं। उसने अपनी तरफ से एक दुरुस्त फैसला किया था। वो दुरुस्त नहीं निकला। एक मर्द उसने उसको अंदर बाहर से तोड़ के रख दिया। उसने अपने बच्चे को अकेले पाला है। मैंने उसको बहुत अरसा बहुत से लोगों से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन उसको हर शख्स के बारे में दूर अंदर ही यही खौफ होता था कि वो उसे बीच रास्ते में छोड़ देगा। अबेंडनमेंट की इनसिक्योरिटी। आपके बारे में वो मुतमईन है। उसको लगता है कि आप उसको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे आपके मुंह से सुनना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन को दोबारा तकलीफ़ मिले। अगर आप अपनी कज़न से कमिटमेंट तोड़ सकते हैं तो आप माला से कमिटमेंट भी तोड़ सकते हैं, और अगर आपने मेरी बहन को बीच रास्ते में छोड़ा तो आपको मुझे जवाब देना होगा। बोलते बोलते माही का सांस फूल गया था। माहिर फरी ने गहरी सांस ली। बैक व्यू मिरर में दिखाई देती नीली जीप अब बहुत दूर रह गई थी। उसके चेहरे पे बहुत सा तनाव और तशवीश थी। अलबत्ता जब वो बोला तो आवाज़ पुरसुकून थी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना उसे कभी अकेला करूंगा। चाहे ज़िंदगी में जो भी मकाम है, मैं उसके साथ था, हूँ और रहूँगा, सिवाय उस सूरत में कि उसने बहुत कुछ हलक में उतारा कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और मौत हमें जुदा कर दे। इसके अलावा मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता, बस वादा कर सकता हूँ। दूसरी तरफ फिर से खामोशी छा गई। अलबत्ता 2 बराज़मों के दरमियान फैला तनाव जैसे कम हुआ था। मुझे आप हमेशा से अच्छे लगते थे। आप मेरे दोस्त भी हैं, मोहसिन भी, लेकिन मुझे अपनी बहन आपसे कहीं ज़्यादा प्यारी है, और मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि उसको फिर से तकलीफ़ मिले। इसलिए वो जैसे आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी आवाज़ भीग चुकी थी। आप हर रोज़ इस ऐद को दोहराएंगे कि आप माला को कभी बीच रास्ते में अकेला नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ूंगा। राब्ता मुनक़ता हो गया। आवाज़ सर्द पड़ गई और कार खामोश हो गई। उसने दिल में दोहराया, नहीं छोड़ूंगा, सिवाय इसके कि मौत हमें जुदा कर दे। फिर स्पीड बढ़ा दी। अलबत्ता उसकी आंखें बार बार बैकव्यू मिरर की तरफ उठती थी। वो जीप अब उसका ताक़ुब नहीं कर रही थी। ज्वेलरी स्टोर के अंदर चकाचौंध रोशनियां फैली थी। वो पार्किंग से निकला और एक दफ़ा दाएं बाएं देखा। दूर दूर तक कहीं भी उस नीली कार का नामो निशान नहीं था। माहिर ने सर झटका। कुछ वक्त मकतूब था, उससे ना कोई एक लम्हा आगे बढ़ सकता था। जो वक्त मकतूब था, ना पीछे। फिर उसे किस चीज़ की परवाह थी? डर कैसा? वो स्टोर में दाखिल हुआ तो सूट में मलबूस एक लड़की उसके सामने आई। खुश आमदीद माहिर बे, आपकी अपॉइंटमेंट बैरीन हानम के साथ है, आप बैठिए। वो आती होंगी। वह मुस्कुरा दिया। तने असाब जैसे ढीले करने की कोशिश की। अलबत्ता जहन के पिछले किसी खाने में खतरे की घंटी बार बार बज रही थी, जब तक वो उन मखमली सोफ़ों पर बैठा और बैरीन हानम आई और एक के बाद एक ज्वेलरी डिश उसके सामने रखती गई। वो नीली जीप उसके जहन से महव हो चुकी थी। ज्वेलरी केसेस में चमकती दमकती बहुत सी अंगूठियाँ रखी थी। बैकेटीज़, सलेट्रीज़, आड़ी तिरछी शक्लों वाले हीरे।
اس کی نگاہ ان تمام آنکھیں خیرہ کرتے پتھروں پہ پھسلتی گئی۔ زارا کو اس نے پلاسٹک کا ایک ٹکڑا تھما دیا تھا۔ وہ اپنے لیے انگوٹھی خود لے آئی تھی اور اس کے لیے ایک بہت بڑا کریڈٹ کارڈ بل چھوڑ گئی تھی، مگر کشمالہ زارا نہیں تھی۔ ماہی نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ دے گا؟ وہ زارا کی مثال دے رہی تھی۔ مالا اور زارا کا کیا مقابلہ تھا؟ اس نے ذہن کو واپس ان سخت ترین کاربن کے پتھروں پہ مرکوز کرنے کی کوشش کی۔ سیلز مینیجر ٹویزر میں ایک آنسو شکل والی انگوٹھی اٹھا کے اس کو اس کی خصوصیات بتا رہی تھی۔ ڈائمنڈ کی کلیرٹی، کٹ، اس کا رنگ۔ ماہر فرید نے پہلو بدلا۔ یہ ساری انگوٹھیاں زارا جیسی عورتوں کے لیے تھیں۔ مالا کے لیے وہ کیا لے سکتا تھا؟ جب وہ ہر انگوٹھی پہ نفی میں سر ہلاتا گیا تو وہ بحرین خانم ساتھ والے صوفے پر بیٹھی بازو سے مخملی ڈش کو پرے دھکیلا اور ماہر فرید کے آنکھوں میں دیکھا۔ آپ کو کس طرح کی انگوٹھی چاہیے؟ وہ چند لمحے بے بسی سے سوچتا رہا۔ ایسی چیز جو اس کو اچھی لگے۔ کیا آپ ان کو اپنے ساتھ لا سکتے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی پسند سے اس کی پسند کی چیز لینا چاہتا ہوں۔ سیلز مینیجر نے سمجھتے ہوئے سر اوپر نیچے ہلایا۔ یہ صرف تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو اچھے سے جانتے ہو۔ کیا آپ اس کو اچھے سے جانتے ہیں ماہر بھائی؟ ایک لمحے کے لیے ماہی کی باتیں، نیلی جیپ کا تعاقب اور چونے اور پلستر سے بھری سرخ عمارت کی مہک، ہر شے جیسے اس کے وجود سے اتر گئی۔ وہ مسکرا دیا۔ تنے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ میں اس کو بہت اچھے سے جانتا ہوں۔ سیلز مینیجر اسی دل فریب انداز میں مسکرائی۔ پھر بتائیے، اس کو اس دنیا میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس کا بیٹا۔ سیلز مینیجر نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ مادی چیزوں میں، انسانوں میں نہیں۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر کندھے اچکا دیے۔ شاید اس کا کیمرہ، وہ فوٹوگرافر ہے۔ شاید اس کا پینٹ برش۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی وہ کیا چیز اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ اپنی ہر قید سے نکلتے ہوئے، ایک نئی قید میں جاتے ہوئے، ایک ملک سے فرار ہوتے ہوئے دوسرے ملک میں جاتے ہوئے، ایک گھر کو چھوڑ کے دوسرے گھر میں آتے ہوئے، وہ کیا چیز ہے جو مالا سے کبھی جدا نہیں ہوتی تھی؟ وہ ایک دم چونکا۔ اس کے پودے۔ سیلز مینیجر کھل کے مسکرائی۔ ایک منٹ، وہ کہہ کے اٹھی اور جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ مخملی کیس تھا جس کے اوپر ایک انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑ کے انگوٹھی ماہر کے سامنے کی۔ روز گولڈ رنگ کی انگوٹھی پہ ننھے ہیروں سے ایک پتا بنا تھا۔ ماہر فرید نے بالآخر مسکرا کے گہری سانس لی۔ اس کو یہ پسند آئے گا۔ آج کے سارے دن میں سب سے اچھا یہی ہوا تھا۔ جیولری اسٹور کے مقابل سڑک کے کنارے وہ نیلی جیپ کھڑی تھی۔ ہیڈ لائٹس بجھی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا زیاد سلطان اسٹور کی گلاس وال کو دیکھ رہا تھا۔ یہاں سے اسے ماہر فرید نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا وہ یہاں کیوں آیا تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پیر رکھا اور جیپ کو زن سے بھگا کے آگے لے گیا۔ وہ نیلی جیپ اگلے 3 دن تک ماہر کو دکھائی نہ دی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا وہم نہیں تھی، لیکن کام نے واپس اس کو اسی طرح الجھا دیا تھا۔ اس شام وہ آفس سے واپسی پہ نشان تشی آ گیا۔ بیربل کی بیکری کے باہر اندھیرا اترا تھا۔ اسٹریٹ کے سارے ریسٹورنٹ اور شاپس کی بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ بارش کے باعث سڑک گیلی تھی اور اس پہ ان بتیوں کا زرد عکس پڑتا تھا۔ ایسے میں بیکری کے اندر جاؤ تو جگہ جگہ تعمیراتی مٹیریل رکھا تھا۔ دیواروں کے نیچے فرش پر پلاسٹک شیٹس بچھی تھی۔ زینے چڑھ کے اوپر آؤ تو ایک دیوار کے سامنے شیٹ پر بہت سے برش، پینٹ اور لکڑی کے ٹکڑے رکھے تھے۔ پہلے کی نسبت تعمیراتی کام کی شکل کافی حد تک نکل آئی تھی، البتہ وہ دیوار ابھی تک نامکمل تھی۔ سامنے لمبے کاؤچ پر بدر بیٹھا تھا، پیروں پر کمبل اور ہاتھ میں موبائل تھا جس پہ کوئی ویڈیو چلی تھی۔ ساتھ ہلال بیٹھی تھی اور وہ چہرہ ان دونوں کی طرف موڑے ہوئے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ بیربل فرید پہلوؤں پر ہاتھ رکھا کھڑا ناقدانہ نظروں سے اس مرال کو دیکھ رہا تھا جو کشمالہ نے آدھا پینٹ کیا تھا، اور اس وقت وہ ساتھ کھڑی اسے اس پینٹنگ کا مطلب سمجھا رہی تھی۔ جو بیربل نے بور سا ہو کر چہرہ اس کی طرف موڑا۔ پہلے یہ ڈیسائیڈ کر لو کہ یہ بیکری میری ہے یا تمہاری۔ مالا مسکرا دی۔ بھورا سویٹر پہنے جس کے آستین اونچے چڑھے تھے اور بال چھوٹی پونی میں بندھے تھے، اس سوال پہ اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ بیکری تمہاری تھی اور تمہاری رہے گی بیربل۔ تو ماہر بے کے اسٹنٹ کا کیا جو انہوں نے تمہارے نام بیکری لگا کر کیا تھا؟ بیربل نے انگلیوں سے فضا میں دستخط کرنے کا اشارہ کیا، پھر میں سر جھٹکا۔ مالا نے بے اختیار مسکراہٹ روکی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ بیکری کس کے نام ہے؟ یہ تمہاری تھی اور تمہاری ہی رہے گی اور تم ہی اس کو چلاؤ گے۔ بیربل نے سینے پر بازو لپیٹ لیے۔ اس نے اوور سائز سفید سویٹر کے ساتھ ٹراؤزر پہن رکھے تھے، کان میں بالی اور بال کس کے پونی میں بندھے تھے۔ بوریت سے دائیں بائیں دیکھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میری بیکری گلابی رنگ کی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے تم اب گلابی رنگوں کا پیچھا کرنے والی عمر سے نکل چکے ہو۔ بیربل نے خفگی سے اسے گھورا، بولا کچھ نہیں۔ رنگ بہت اہم ہوتے ہیں بھی۔ میں نے بیکری کو ایک زیادہ باوقار لک دینے کی کوشش کی ہے۔ پرپل اور براؤن، ان دونوں رنگوں کو آپس میں مکس اینڈ میچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ چڑچڑا سا لگ رہا تھا۔
گزشتہ آدھے گھنٹے میں جب سے وہ لوگ یہاں موجود تھے بیربل نے ہر چیز پہ اعتراض کیا تھا۔ وہ رنگ مالا کے لیے اہم ہوں گے بیربل بھائی، اٹس اوکے، ہلال نے پیچھے سے کہا تو مالا نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ ہلال کے بال فرنچ چٹیا میں بندھے تھے اور وہ کوٹ پہنے ہوئے تھی۔ اندر آنے کے باوجود اس نے کوٹ نہیں اتارا تھا۔ بری شفاف آنکھیں بس سامنے کسی نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ مالا نے احتیاطاً ایک دوسری نظر بدر پہ ڈالی۔ ہر چند منٹ بعد اسے بدر کی طرف دیکھنے کی عادت تھی۔ وہ ہلال کے ساتھ کافی اٹیچ ہو چکا تھا، وہ محفوظ تھا۔ اس نے اطمینان سے چہرہ واپس بیربل کی طرف موڑا جو اب اس کی پینٹ کردہ کسی شے پہ تبصرہ کر رہا تھا۔ بیربل ابھی کچھ کہہ رہا تھا جب مالا کسی خیال کے تحت ریلنگ پہ جھکی، نیچے جھانکا۔ نیچے کوئی نہیں تھا لیکن اس کی نگاہیں دروازے پہ جمی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ابھی کھلے گا، اسے ماہر کے آنے سے پہلے ہمیشہ معلوم ہوتا تھا۔ ایک لمحہ، دوسرا، وہ مسکراہٹ دبائے دیکھے گئی۔ تیسرے ہی لمحے دروازہ کھلا۔ دروازے کا کونا گھنٹی سے ٹکرایا، چھن چھناہٹ گونجی۔ چوکھٹ سے اندر داخل ہوتے ماہر نے پہلے دائیں بائیں دیکھا، پھر اوپر۔ اسے دیکھ کے وہ مسکرا دیا۔ ماہر آیا، مالا نے مڑ کے ان کو سب کو بتایا۔ بیربل نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جس پہ بے انتہا خوشی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ روز ہی دیکھتے ہیں ماہر بے کو۔ ناک سے مکھی اڑا کے وہ دوسری دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ وہ اسی طرح وہیں کھڑی ماہر کو دیکھے گئی جب تک کہ وہ زینے چڑھتا اوپر نہ آیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ ماہر کے پیچھے شبنم بھی آئی پیڈ پکڑے اوپر آ رہی تھی لیکن مالا نے تو اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کہاں پہنچا تمہارا کام؟ وہ اس کے عین سامنے آ رکا تھا۔ اس نے بھی شاید وہاں موجود کسی دوسرے فرد کو نہیں دیکھا تھا، وہ بھی صرف مالا کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن سے کام سست ہو گیا لیکن ہم اس مہینے کے آخر میں بیکری کو اوپن کر لیں گے، وہ مسکرا کے بتا رہی تھی۔ بیربل نے مڑ کے ان دونوں کو دیکھا۔ نگاہوں نے ٹینس بال کی طرح ماہر سے مالا اور واپس ماہر تک کا سفر کیا، پھر چہرے پر مزید بیزاریت اتر آئی۔ سر جھٹک کے واپس دیوار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہاں آنے کی زحمت کیوں کی ماہر بے؟ گھر میں آپ سے ملاقات ہو ہی جانی تھی۔ ماہر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا جو ان کی جانب پشت کی اکھڑا اکھڑا سا کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کھنکارا۔ ایک نظر ان سب کو دیکھا، پھر ریلنگ سے نیچے جھکا، جھانکا۔ وہاں چند ورکرز ابھی تک لگے تھے۔ شبنم ہلال کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی، مسکرا کے سب کو سلام کیا، پھر استفہامیہ نظروں سے ماہر کو دیکھا جیسے فیملی کے درمیان خود کو ساتھ لائے جانے کی وجہ جاننا چاہتی ہو۔ مالا بھی ماہر کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ہلال کی توجہ بھی یہیں تھی۔ صرف بیربل فرید تھا جو اس وقت اس وال مورال پہ تنقید کرنے میں مصروف تھا۔ جب ماہر ایک دفعہ پھر کھنکارا، بیربل اسی بیزاری سے پلٹا۔ کیا ہے؟ سینے پر بازو لپیٹ لیے وہ دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے، بھورے سویٹر والی لڑکی اور گرے لمبے کوٹ والا ماہر۔ وہ خنخار کے جیسے ان سب کی توجہ حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ کہیے، بیربل نے بادل نخواستہ سننے پہ آمادگی ظاہر کی۔ ہمیں آپ کو کچھ بتانا تھا۔ شبنم بیٹھے بیٹھے ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں پہ پل کے زور سے جھپکائی، فوراً سے بیربل کو دیکھا۔ بیربل البتہ حیران نہیں ہوا تھا۔ بتائیے۔ وہ صرف بیزار تھا۔ ایک لمحے کے لیے بیکری کی بلائی منزل پہ پلاسٹک شیٹس اور پینٹ کے ڈبوں کی مہک کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر ماہر کھنکھارا، اٹھی گردن اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ اس نے باری باری سب کے چہرے دیکھے۔ میں اور مالا شادی کر رہے ہیں۔ واٹ؟ شبنم کا منہ ایک لمحے کے لیے کھل گیا، پھر جلدی سے اس پہ ہاتھ رکھا۔ اگلے ہی لمحے سب سے پہلے اس کی اب چہک گونجی۔ بہت مبارک ہو سر۔ وہ ایک کان سے دوسرے کان تک مسکرا رہی تھی اور بدقت اپنی خوشی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا واقعی؟ ہلال خوشگوار حیرت سے اٹھی اور جا کے ماہر کے گلے لگ گئے۔ پھر اس سے الگ ہو کے اس نے ٹٹول کے مالا کے بازو کو تھاما، وہ بھی اسی طرح مسکرا رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا بدر اور میں ایک ساتھ بڑے ہوں گے، وہ مالا کے ہاتھ پکڑ کے جوش سے کہہ رہی تھی، اور سامنے کھڑا بیربل فرید بازو سینے پہ لپیٹے اکتاہٹ سے باری باری سب کو دیکھ رہا تھا۔ ہلال مالا کی طرف گئی تو ماہر نے بیربل کو دیکھا، ایک ابرو اٹھایا۔ اصولاً تو مجھے بھی کہنا چاہیے کہ مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا گیا، وہ اسی انداز میں بولا، لیکن وہاں موجود کسی پہ اس کی اس خفگی کا اثر نہیں ہوا تھا۔ شبنم نے بس اسے گھورا، مالا ہنستی اور ماہر اسی طرح اسے دیکھے گیا۔ بیربل نے خود ہی کندھے جھکا دیے۔ لیکن چونکہ میں ایک مشینی دل کا کنٹرول فریک نہیں ہوں، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم لوگوں نے شادی کا فیصلہ مجھے بتائے بغیر کیا ہے۔ جو چاہو کرو۔ پھر آنکھیں گھما کے بڑبڑایا، جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ شادی ہونے والی ہے۔ شبنم نے اسے بری طرح گھورا، لیکن وہ اسی ڈٹائی اور بے رخی سے کہتا جا رہا تھا، ویسے بھی تم لوگوں کی خوشی 4 دن کی ہوگی، اس کے بعد ایک دوسرے سے بیزار ہو جاؤ گے اور لڑائیاں کرو گے۔ یہ ٹوتھ برش کس نے رکھا ہے اور یہ تولیہ کس کا ہے؟ یہی بن جائے گی زندگی۔ کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کی خوشی میں خوش ہو سکتے ہیں؟ بیربل بھائی، اب کے ہلال بھی خفا ہوئی تھی۔ مالا نے مسکراہٹ بدقت روکی۔ تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیربل، کیونکہ ہم ہمیشہ سے لڑائی کرتے آئے ہیں۔ اوکے مبارک ہو، وٹ ایور۔ کب ہونی ہے فیری ٹیل ویڈنگ؟
وہ بادل نخواستہ آگے بڑھا، ماہر کے کندھے سے اپنا کندھا اور بازو ملا کے جیسے اسے مبارکباد دی اور فوراً الگ ہو کے اس وال مورال کی طرف چلا گیا۔ ماہر نے بس مسکرا کے جیسے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ پرپل اور براؤن بھی کوئی کلرز ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ وہ بڑبڑا رہا تھا، ہم ایک چھوٹا سا ایونٹ کریں گے صرف فیملی کے لیے، اور شبنم تم سارے انتظامات دیکھو گی کیونکہ مجھے کرمزی عمارت کے افتتاح تک کسی شے کا وقت نہیں ملے گا۔ وہ شبنم کو ہدایات دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہلال اب واپس ماہر کے کندھے سے جا لگی تھی اور اس کا دوسرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اس کی بے نور آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھی۔ ہلال کے گرد بازو پھیلائے کھڑے اور شبنم کو ہدایات دیتے ماہر نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ مالا کاؤچ تک گئی ہے، پنجوں کے بل اپنے بیٹے کے سامنے بیٹھی ہے اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے ہیں۔ بدر نے چہرہ اٹھا کے مالا کو دیکھا کیونکہ وہ اس کی ویڈیو روک چکی تھی۔ ماما از میرنگ دس مین، وہ نرمی سے اسے بتا رہی تھی۔ ماہر رک کے بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کا دل زور سے دھڑکا، جیسے اس چھوٹے سے بچے نے اپنی ماں کی اس چوائس کو پروو کرنا ہو، جیسے اگر وہ انکار کر دے گا تو یہ سب نہیں ہو سکے گا۔ بدر نے ایک دم چونک کے چہرہ اٹھایا۔ پہلے اس نے ماہر کو دیکھا اور پھر سیڑھیوں کو، پھر واپس ماہر کو اور پھر اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ وہ بار بار شاید وہی بات دہرا رہی تھی، اس امید پہ کہ اسے سمجھ میں آ جائے گی۔ ماہر فرید بالکل ٹھہر کے اسے دیکھے گیا۔ بدر نے دوبارہ سیڑھیوں کو دیکھا۔ ماہر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ نیچے ورکرز کے کام سمیٹنے کی آواز آ رہی تھی لیکن زینوں پہ اس وقت کوئی نہیں تھا۔ کیا وہ بچہ کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جو ماہر نہیں دیکھ سکتا تھا؟ اس صبح اغوا جانے سے پہلے بھی اس نے یہی منظر دیکھا تھا۔ بدر چونکا تھا۔ وہ کیوں چونکا تھا؟ اس کی کمر پہ جیسے چونٹیاں سی رینگنے لگی۔ بہت سی پہیلیاں واپس ذہن میں سر اٹھانے لگی جنہیں وہ حل نہیں کر سکا تھا۔ پستہ اور فیروزی، پولیس اسٹیشن میں بیٹھی وہ عورت جو اپنے اڈاپٹیڈ بچے کے بارے میں بتا رہی تھی، کاٹن کینڈی مین اور اس کی شدید انوائنگ بیٹی، بہت سے مناظر اس کے سامنے لہرائے۔ ان سب میں سب سے واضح آواز آلیان سدان کی تھی۔ نگینہ بیگم بچے کیوں اغوا کرتی تھی؟ وہ دونوں سمندر کنارے بینچ پر بیٹھے تھے، آمنے سامنے۔ فضا میں نمکین پانی کی مہک تھی اور اوپر پورا چاند جو اس گفتگو کا گواہ تھا۔ نگینہ بیگم اس قدیم داستان کی ماننے والی تھی جو سحر عشق سے پیدا ہوئے بچوں سے جڑی ہے۔ کیسی داستان؟ وہ دم سادے سن رہا تھا۔ برسوں سے جس سوال نے اسے الجھا رکھا تھا، آلیان سادان کے پاس اس کا جواب موجود تھا۔ سحر عشق کی ابتدا کب ہوئی ہم نہیں جانتے، لیکن یہ بادشاہ سلیمان کے زمانے میں بہت عروج پہ تھا۔ تب سے اب تک اس کی کہیں شکلیں بدل چکی ہیں اور بڑے صغیر کے ہندو جادوگروں نے اس سے متعلق ایک لوک داستان بنا رکھی ہے جس کے مطابق۔ آلیان ٹھہرا، چمکتی آنکھوں سے سانس رو کے بیٹھے ماہر کو دیکھا۔ جس کے مطابق سحر عشق سے پیدا ہونے والے بچے جنات کے بچے ہوتے ہیں، یعنی وہ جن جس نے یہ جادو کرنے میں مدد دی ہوتی ہے اس کا اس اولاد میں حصہ ہوتا ہے، اور وہ بچے خصوصی حسیات کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کی چھٹی بہت تیز ہوتی ہے، وہ مستقبل دیکھ سکتے ہیں اور شاید ماضی بھی۔ ایسے بچے بڑے ہو کے بہترین جادوگر بنتے ہیں۔ ذرا سا جادو سکھانے پہ ان کی سکلز بہت حد تک پالش ہو جاتی ہیں اور اپنی طاقت کے ذریعے وہ اس جادوگر کو ہمیشہ کی طرح زندگی فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ کی زندگی یعنی امورٹیلٹی۔ آلیان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نگینہ بیگم کو یہی چاہیے تھا نا بچوں سے، امورٹیلٹی۔ انہیں یقین تھا کہ سحر عشق سے پیدا ہوئے بچے اگر ان کی طاقت بن جائیں تو وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی، لیکن ان کو کینسر تھا۔ زندہ رہنے کے بہت سے طریقے ہیں ماہر بے۔ ہندو جادوگروں کے مطابق ہمیشہ کی زندگی کسی جسم کے اندر نہیں ملتی بلکہ روح کو مل جاتی ہے۔ اسی لیے نگینہ سلطان کو اپنی موت کا خوف نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے جتنا جادو پریکٹس کیا تھا اس کے مطابق ان کی روح کو جسم سے نکلتے ہی ہمیشہ کی آزادی مل جائے گی، اور یوں وہ اس دنیا میں جب تک چاہیں رہ سکیں گی، جو چاہیں کر سکیں گی، کوئی انہیں دیکھ نہیں سکے گا، اور وہ جسم کی کمزوری اور قید سے آزاد ہوں گی، اور اس ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ یعنی اپنی روح کے ساتھ وہ ان گنت جنات پہ حکومت کر سکتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے انہیں ان بچوں کی روحیں چاہیے تھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ آلیان دھیرے سے ہنس دیا۔ اگر یہ سچ ہوتا تو آج ہمارے گرد بہت سی روحیں منڈلا رہی ہوتی جو ہماری زندگیاں خراب کر رہی ہوتی۔ سوری ماہر بھائی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ایک الوژن تھا جس کے پیچھے بہت سے جادوگر بھاگے ہیں اور اب تک بھاگ رہے ہیں، اور یہ اس لیے سچ نہیں ہے کیونکہ سحر عشق سے پیدا ہوئے بچے غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک نہیں ہوتے۔ نہ ضیاء سلطان ایسا تھا، نہ آلیان سدان ایسا ہے۔ ہم سب نارمل بچے تھے۔ نگینہ سلطان نے اپنے پاس جتنے بچے قید کیے تھے وہ سب نارمل تھے۔ ان میں سے کچھ نے جادو سیکھا اور کچھ کن ذہن ہی رہے۔ صرف ہلال تھی جو ان خصوصیات کی مالک تھی، لیکن یہ خصوصیات اس کو پیدائشی ملی تھی، خدا کا تحفہ جو کسی کو بھی مل سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ تب ملتی ہے جب وہ شدید دکھ سے گزرتے ہیں۔ نگینہ سلطان نے سمجھا کہ وہ ان کے جادو کا نتیجہ ہے، اور اسی الوژن کے پیچھے بھاگتے ہوئے انہوں نے ہم سب کو جادو سکھایا۔
اسی لیے تم ہلال کے پیچھے جاتے ہو، تم اسے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ کہا نا، میں اب اس کے پیچھے کبھی نہیں جاؤں گا۔ ماضی میں جو ہوا اس کو میں بدل نہیں سکتا، لیکن میں کسی بھی امورٹل زندگی کے الوہین کے پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ میں اس دنیا میں صرف ایک کام کرنے آیا ہوں، اور وہ ہے پیسہ بنانا۔ جادوگری نے اس کام میں میری مدد کی ہے، اور اگر ہلال میرے ساتھ مل جاتی تو ہم مل کے اپنے اس امپائر کو بڑھا سکتے تھے، لیکن وہ آپ کی ہی بہن ہے، وہ ایسے کسی کام پہ راضی نہیں ہوگی، اس لیے میں اس کا پیچھا نہیں کر رہا۔ اور مالا کا بیٹا بدر، کیا تم نے اسے اس لیے اغوا کیا کیونکہ تم اس کی غیر معمولی صلاحیتیں چیک کرنا چاہتے تھے؟ عالیان دھیرے سے ہنس دیا۔ بدر میں کوئی غیر معمولی صلاحیت نہیں ہے، وہ ایک آٹسٹک بچہ ہے جس کی ماں یہ ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ وہ آٹسٹک ہے۔ وہ بول نہیں سکتا، اور وہ ایک عام ذہن کا عام بچہ ہے۔ مجھے بدر سے کچھ نہیں چاہیے تھا سوائے تھوڑے سے کیوز کے، تھوڑی سی شرارت کے، اسی لیے میں نے آپ کو کہا نا، میں دوبارہ اس بچے کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ریلیکس ماہر بھائی، ریلیکس۔ ہلال اس کے کندھے سے لگے کچھ کہہ رہی تھی، شبنم بھی ان کے ساتھ کھڑی تیز تیز بول رہی تھی، اور بیربل جواب میں بیزاری سے چند لقموں کا اضافہ کرتا تھا۔ البتہ ماہر فرید صرف اور صرف کاؤچ پر بیٹھے بچے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اکیلا بیٹھا تھا، وہ ویڈیو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ گاہے بگائے گردن موڑ کے خالی زینوں کو دیکھتا، پھر واپس ماہر کو۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر ان زینوں کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کیا واقعی عالیان ٹھیک کہہ رہا تھا؟ کیا وہ ایک عام ذہن کا عام بچہ تھا، یا وہ کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جسے وہاں موجود کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا تھا، خود ہلال بھی نہیں؟ ہسپتال کے سن روم میں اس وقت مریضوں کے ملاقاتیوں کا رش نہیں تھا۔ اندر ہال میں اپنے بیڈ پر مالک فرید ٹیک لگائے بیٹھے تھے، بازو سے لگی نالیوں میں بے رنگ دوا قطرہ قطرہ اتر رہی تھی۔ وہ اینک لگائے آئی پیڈ پہ کچھ دیکھ رہے تھے، جب آہٹ پہ سر اٹھایا، بیڈ کی پائنتی کے ساتھ کوئی آ کے کھڑا ہوا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ کشمالہ مبین کو دیکھ کے ان کے ہونٹوں پر ایک مہم سی مسکراہٹ ابھری، پھر مانند ہو گئی۔ آئی پیڈ کی اسکرین بجھا دی، اسی مشینی چہرے کے ساتھ اسے ساتھ رکھے اسٹول پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنا کیمل کوٹ پہنے ہوئے تھے، البتہ ٹوپی سر پر موجود نہیں تھی۔ سارا دن ٹوپی میں بال بندھے رہنے کے باعث قدرے فلیٹ ہو گئے تھے، اور اس نے انہیں کیچر میں باندھ لیا تھا۔ وہ اسٹول پر بیٹھی جو مالک فرید کے گھٹنوں کے قریب رکھا تھا۔ چند لمحے وہ اسے خاموشی سے دیکھے گا، غور سے۔ ماہر اور میں شادی کر رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے مالا کو اپنا لہجہ اجنبی سا لگا۔ ماہر اور شادی کا لفظ ایک ہی فکرے میں بہت عجیب اور مختلف سا تھا، لیکن برا نہیں تھا۔ جانتا ہوں، اس نے مجھے اسی دن بتا دیا تھا جب تم دونوں اغوا گئے تھے۔ انہوں نے سر اس بات میں ہلایا، چہرہ بے تاثر تھا، اور آنکھیں کشمالہ کو پڑ رہی تھی۔ مالا نے تھوڑی جھکا دی، اپنے گھٹنے سے ناخن رگڑتی رہی، پھر چہرہ اٹھایا تو وہ اسی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ اس کے فیصلے سے خوش ہیں؟ وہ ان کی آنکھوں میں کچھ تلاش کرنا چاہ رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی ہے، اس کا فیصلہ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر تمہیں میری بلیسنگز چاہیے تو وہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس نے زارا کو چھوڑا ہے، اور زارا آپ کی بیٹی ہے۔ اگر میں آپ کو وہ سب نہ بتاتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ وہ رک رک کے بول رہی تھی۔ مالک فرید اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے جن میں نمی آ گئی تھی۔ تم جو کہنا چاہتی ہو وہ کھل کے کہو، مجھے باتیں صاف اور ڈائریکٹ پسند ہیں۔ میں 2 باتیں کہنے آئی ہوں۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے بہت سے آنسو نیچے دھکیلے۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں نے زارا کے بارے میں وہ سب آپ کو اس لیے بتایا تھا کیونکہ میں خود ماہر کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کیا تم نے زارا کے بارے میں مجھے وہ سب اس لیے بتایا تھا کیونکہ تم ماہر کو حاصل کرنا چاہتی تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس نے سر دائیں بائیں ہلایا، نگاہیں ان کی آنکھوں پہ جمی تھی، امید اور خوف کے درمیان۔ اس ایک شخص کو وہ ناراض کر کے نئی زندگی نہیں شروع کرنا چاہتی تھی۔ جب تم نے ایسا کچھ کیا نہیں تو پریشان کیوں ہو؟ ان کا چہرہ آج بھی کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا، بوڑھا نحیف چہرہ جس پہ بیماری کا چڑچڑا پن اور عادتاً ناگوار تاثرات موجود تھے۔ شاید یہ بھی کشمالہ کا وہم تھا، لیکن اسے لگتا تھا کہ جب وہ ان کے سامنے ہوتی تھی تو اس جھریوں زدہ چہرے میں ایک نرمی آ جاتی تھی، وہ روبوٹ جیسا نہیں لگتا تھا۔ میں بس یہ نہیں چاہتی کہ آپ مجھے غلط سمجھیں۔ میں تمہیں غلط نہیں سمجھتا مالا، وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے، لیکن میں سچ بولتا ہوں، اور سچ یہ ہے کہ میں ماہر کے لیے پریشان ہوں۔ مالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے شادی کر کے اس کی زندگی مشکل میں پڑ جائے؟ اس کی زندگی پہلے ہی مشکل میں پڑ چکی ہے زیاد سلطان، اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے نحیف مٹھی بھینچ لی۔ کشمالہ نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ زیاد سلطان میری زندگی کا ایسا باب ہے جس کا میں کچھ نہیں کر سکتی مالک صاحب، میں اس آصف سے شاید کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکتی، وہ میرے بچے کا باپ ہے۔ پھر وہ ہلکا سا خنخاری، انگلی پہ فاختہ والے نیکلس کو لپیٹتے ہوئے بہت سی ہمت مجتمع کی۔ اور جہاں تک بات ہے زیاد سلطان کی، تو اب میں اس دوسری بات کی طرف آتی ہوں جس کے لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کے کہنا شروع کیا،
عبد المالک فرید قدرے چونکے اور پھر غور سے اسے سننے لگے. وہ جو کہنے جا رہی تھی وہ ان کے لیے غیر متوقع تھا. تو یہ تھی اس کا آج کا پارٹ. ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو پسند آیا گا. مجھے بھی کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ وہ اس کو دوسری بات کیا کہنے آئی تھی. اور سحر عشق کا خیر یہ کویشچن تھا جو نہیں مل رہا تھا کہ آخر وہ بچوں کا کرتی کیا تھی. تو فائنلی ہمیں جواب مل گیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتی تھی. اس کے لیے وہ چاہتی تھی کہ وہ ایسے بچوں کو لے جو سحر عشق سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن خیر ایسا پاسبل تو نہیں تھا. بس ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں. یہ نمرہ احمد کا ناول پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوا ہے, ورنہ ہم تو پتہ نہیں کیا جی رہے ہیں یار. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ میں. اللہ حافظ.